والجراب لا يجوز للمنازعات إلا في قرب الماء للمعامل فيه كذا روي عن قرب الماء في قرب الماء في قرب الماء للمتعامل فيه كذا روي عن أبي يوسف رحمة الله عليه قال ولا الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کے لیے ضروری ہے کہ جو مبیت طے ہو اس مبیت کی مقدار طے کریں گے، اور مقدار طے کرنے کے لیے اگر کیلی چیز ہے تو کیل وہ ہو جو عام طور پر رائج ہو، وزن میں وہ چیز ہونی چاہیے جو وزن معتبر اور ملک میں رائج ہو، جیسے ہمارے یہاں کلو 2 کلو 5 کلو، اور کیل کے نپنا ہر علاقے کے اعتبار سے ہے۔ اگر کسی نے کیل اپنا ایک الگ بنایا ہے، جیسے بعض علاقوں میں جہاں دھان کی کھیتی ہے وہ اپنے برتن بناتے ہیں، اسی سے لین دین کرتے ہیں۔ اسی طرح گز وہ ہونا چاہیے جو معتبر ہے اور عام جگہوں میں رائج ہے، جیسے 100 سینٹی میٹر والے 36 سینٹی میٹر ایک گز کہلاتا ہے، تو اس طرح کا رائج ہو، یا ہاتھ ہی سے ہو تو معین شخص کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، صرف ذکر ہو کہ فلاں۔ سلم جائز نہیں ہے ایسے شخص معین شخص کے کیل سے، اور نہ ہے کسی متعین شخص کے ذراع سے۔ مثلا یہ کہا کہ ہم 5000 روپے دیتے ہیں، 2 کوئنٹل ہم گیہوں ہم کو دے دینا، یہ بات تھی، اور یہ کوئنٹل ظاہر بات ہی عام ہے، اس میں تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ 5000 روپے ہمیں دے دو، ہم گیہوں فلاں مہینے میں فلاں کے برتن کے حساب سے دے دیں گے، 100 نپنا دے دیں گے، 100 نپنا۔ اب وہ فلاں شخص کے مثلا کسی کے یہاں کیا وزن کا ہے یا نہیں ہے، اور وہ نپنا اس وقت تک موجود رہے یا چوری ہو جائے یا ٹوٹ ہو جائے تو اس وقت نزاع پیدا ہوگا۔ اسی لیے کسی متعین برتن یا کسی متعین شخص کے ہاتھ کے گز سے اس میں طے کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ طے کرے جو عام رائج ہے، جس کا اگر ایک ضائع ہو جائے تو دوسرا موجود ہے۔ معنی ہو اس کا مفہوم یہ ہے کہ لا يعرف مقدارو، جس کی مقدار معلوم نہ ہو، لأنه يتأخر فيه التسلیم، کیونکہ اس میں مبیع بعد میں ادا کی جائے گی، تسلیم مؤخر ہوا کرتی ہے۔ فربما یضیع، بس اوقات یہ برتن یہ کیل ضائع ہو سکتا ہے، فیؤدی الی المنازعہ، تو یہ سبب منازعات بن سکتا ہے۔ اس کی بحث پچھلے گزر چکی ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ کیل ایسی چیزوں میں سے ہو وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْمِكْيَالُ مِمَّا لَا يُنْقَبَض وَلَا يُنْوَسْ، ایسی چیز جو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہو اس کو کیل بنانا، مکیال بنانا صحیح نہیں ہے۔ کبھی وہ بڑھ جائے کبھی گھٹ جائے، اور اس طرح کا صحیح نہیں ہے۔ جیسے قصہ انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ چمڑے کا برتن مہینہ خشکی کا ہے، ہوا چل رہی ہے، پچھوا ہوا ہے، سوکھ کر کے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور وہی برسات کا زمانہ آ جائے تو وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، سکڑنا اور بڑھنا اس میں رہتا ہے۔ اب اس سے جب آپ وزن کریں گے تو سکڑے ہوئے زمانے میں کچھ کم آئے گا، چاہے 100 گرام صحیح، اور جب اس میں برسات میں جب پھیل جائے تو وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی لکڑیاں ہوتی ابھی کچی ہے، دروازہ بنا دیا جاتا ہے تو ٹائٹ معلوم ہوتا ہے، پھر 5-6 مہینے کے بعد جب پچھوا ہوا چلنے لگتی ہے وہ خشک ہو کر پھر وہی کم ہو جاتا ہے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح کوئی ایسا نپنا ہو جس میں کمی بیشی موسم کے اعتبار سے ہوتا رہے، اس میں بھی اس مکیال سے، اس پیمانے سے بیع سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُنْكَبَسُ بِالْكَبْسِ كَالزَّنْبِيلِ وَالْجَرَابِ لَا يَزُولُ الْمَاءُ، اور اگر ایسی چیزوں میں سے ہے جو کبھی کبھی ٹوٹ جائے، سلائی ولائی پڑے یا دباغت سے فرق پڑے تو یہ بھی صحیح نہیں، جیسے تھیلا وغیرہ چمڑے کا، زنبیل، جراب، مشکیزہ وغیرہ پہلے زمانے میں یہ سب ہوتے تھے، اس سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں منازعت ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جو تھیلے ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں، پلاسٹک کے، کپڑے کے وغیرہ، اس میں سکڑنا بڑھنا یہ سب نہیں ہے، چمڑوں کے برتن ہوتے ہیں۔ صرف پانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پانی کا مشکیزہ اگرچہ چمڑے کا ہو اس میں درست ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کا تعامل ہے، رواج ہے اس سے۔ یہ جو جتنے مسئلے چل رہے ہیں کیل وغیرہ کے بیع سلم میں، یہ سب عرف پر مبنی ہے، جہاں کا عرف جس چیز کے کرنے کا ہے اس سے اگر کیا جائے تو بیع سلم جائز ہے، جہاں کا کیل الگ ہو اور وہ اس سے ہٹ کر کرنا چاہے تو اس میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے۔ وَلَا فِي طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا، اگر کسی گاؤں کا، متعین گاؤں کے غلے میں بھی بیع سلم جائے نہیں، مثلاً کوئی یہ کہے کہ بھائی 100 روپے، یہ 5000 روپے لے لو، ہم کو فلاں گاؤں کا گیہوں چاہیے اور اتنا گیہوں چاہیے، تو یہ صحیح نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اس گاؤں میں اس وقت گیہوں نہ ہوا، یا فلاں جگہ کی کھجور کا وہ پھر یہ پھل ہونا چاہیے، اس لیے کہ آفت آ سکتی، فلا یقدر علی التسلیم، وہ تسلیم پر قادر نہیں ہو۔ 2 منٹ میں بات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں، ابھی پڑھا رہے ہیں بات کر، فلا یقدر علی التسلیم، لہذا وہ اگر کہا کہ فلاں جگہ کے ہم کو کھجور چاہیے، فلاں باغ کے چاہیے، تو یہ صحیح نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس باغ میں پھل آفت آئے، کیڑا لگ جائے، کوئی بات ہو تو ہو ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دینے پر قادر نہیں۔ اس کی طرف اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ارأیت لو اذهب اللہ تعالی الثمر بما یستحل احدکم مال اخیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر اللہ پھل کو ضائع کر دے تو کس چیز سے تم اپنے بھائی کے مال کو حلال کرو گے؟ جو مال تم نے لیا ہے اور تم کو دینا تھا، تو جس چیز پر وعدہ کیا تھا اگر وہ ہلاک ہو جائے تو کس چیز سے تم ادا کرو؟ اس لیے ادا کرنے کے لیے عمومی شے ہونی چاہیے، مثلا ہم گیہوں دیں گے اس کوالٹی کا، متعین نہیں کرنا چاہیے کہاں سے، کس کھیت سے، کہاں وغیرہ وغیرہ، اس میں دینا آسان ہوتا ہے، اس کوالٹی کے گیہوں جہاں مل جائے، جس کھیت کا ہو، جس باغ کا پھل ہو وغیرہ وغیرہ۔ وَلَوْ كَانَتِ النِّسْبَةُ إِلَىٰ قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ، اور اگر نسبت ہو محض صفت بیان کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ مجھے کپڑا چاہیے بنارسی، تب بنارسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بنارسی کا ہو سکتا ہے خیر آباد میں وہی کپڑا تیار ہو، مئو میں وہی کپڑا تیار ہو، اور وہاں سے بنارسی کپڑا ایک نسبت ہوتی ہے اس شے کی طرف، خاص قسم کے کپڑے کی، تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہیں بنارس ہی سے بنی ہوئی نہ ہو بلکہ بنارس کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے، مئو میں اگر وہیں بننا ہو، خیر آباد میں وہیں بننا ہو، وہ وہاں سے لا کر دے دے تو بیع سلم جائز ہے۔
جیسا کہ کہتے خوشروانی بخارا میں کہ ایک گاؤں ہے، اور اسی طرح بساخی بولتے ہیں فرغانہ میں، وہاں کے چیزوں کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اس طرح کہتے ہیں، جیسے آلو بخارا بولتے ہیں۔ آلو بخارا کا مطلب ہے بخارا ہی میں وہ آلو تیار ہوا ہو، کہیں بھی ہوا ہو، اب نام پڑ گیا آلو بخارا۔ اب آگے جو بحثی ہے تو اب تک یہ بات آئی۔ اب امام صاحب کے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول اس معاملے میں صاحبین سے اور جمہور علماء سے کچھ ہٹ کر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰ نے بیع سلم کے سلسلے میں کچھ کسوٹی مضبوط رکھی ہے۔ صاحب قدوری نے اس کو نقل کیا ہے، اور صاحب اس کو بیان کر کے تشریح کر رہے ہیں۔ حضرت تھوڑا اس کا یہ جو ایک لائن پیچھے سے جو ہے وَلَوْ كَانَتِ النِّسْبَةُ وَلَوْ كَانَتِ النِّسْبَةُ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، جی اگر شے کی نسبت کسی گاؤں کی طرف نہ ہو، بلکہ اس گاؤں کے نام سے وہ چیز مشہور ہو گئی ہو۔ ابھی ہم نے کہا جیسے بنارسی کپڑا، تو ضروری نہیں ہے کہ بنارسی کا تیار شدہ ہو، بلکہ ہر وہ کپڑا جو بنارسی ہوا کرتا ہے، بنارس میں پہلے تیار ہوتا تھا، اب وہ کہیں بھی تیار ہو، اگر دھاگا وہی ہے، چیز وہی ہے، اور اسی انداز سے تیار ہو اور کوالٹی وہی ہو، تو اس کو بنارسی کہیں گے۔ آپ چاہے آپ کو لکھنؤ میں وہ وہاں کا بنا ہوا مل جائے، اور کسی بھی لوگ میں کہیں بھی تیار ہو، چیز اگر وہی ہے، دھاگا وہی ہے، کپڑے وہی ہے، جیسے آج کل ریمانڈ کے کپڑے، فلاں کمپنی کپڑے، مفت لال کے، تو اس طرح مفت لال ضروری کہ مفت لال تیار کرتا ہو، اس کمپنی کا نام پڑ گیا۔ اب ان کمپنی نے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو فرنچائز دے رکھا ہو، اور پھر وہ کمپنیاں وہ مال تیار کرتے ہیں، جیسے باٹا کا جوتا بول دیتے ہیں۔ اب باٹا اب کوئی متعین دکان نہیں ہے، بلکہ ایک کمپنی ہے، اس نے گڈ ول حاصل کیا باٹا کا، اور پھر وہ اپنا مہر جس میں لگا دے وہ جوتا باٹا کا ہو گیا۔ کانپور کی بہت سی فیکٹری تیار کرتے ہیں، اور باٹا والے سے گڈ ول حاصل کر لے لیا، فرنچائز لے لیا، اور پھر ان سے باٹا کا مہر اس پر ڈلوا دیا، اور اسی کو بیچ رہے ہیں، انتصاب ہو رہا۔ تو جوتے کوئی متعین جگہ یا فیکٹری کا نہیں ہوتا، کہیں بھی اس کوالٹی کا بن جائے، اس پر مہر لگ جائے تو وہ باٹا کا کام ہوتا۔ تو اسی کی طرح کسی گاؤں کی طرف منسوب ہو کر کوئی چیز مشہور ہو گئی، اب اس گاؤں کے علاوہ دیگر گاؤں میں بھی وہ چیز تیار ہو تو اس میں بیع سلم جائز ہے۔ اسی کے انہوں نے خوشروانی اور بساخی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ صاحب ہدایہ کے دور میں یہ سب ہے، بخارا، فرغانہ، رائے وغیرہ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آگے جو مسئلہ ہے وہ امام صاحب کا قول مستقل الگ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لا يصح السلم عند ابي حنیفہ الا بسبع شرائط۔ امام صاحب کے نزدیک بیع سلم کے لیے 7 شرائط ضروری، 7 شرائط ہونی چاہیے۔ نمبر 1 جنس معلوم، جنس معلوم، جیسے گیہوں کیا دیں گے آپ، پیسے ابھی لے رہے ہیں، دینا کیا ہے، حنطہ گیہوں دیں گے، اور شعیر یا جو۔ دوسری شرط ہے نوع معلوم ہو، کوالٹی کیا ہے، جیسے سقیہ ہے یا بخشیہ ہے، اعلیٰ کوالٹی ہے یا ردی قسم کی ہے، اس کو نوع کہتے ہیں۔ ہوتا ہے جیسے کہ آج کل مرغا فارمی ہے یا دیسی ہے، گیہوں بھی ایک زمانے میں چلتا تھا، یا بلاک کا گیہوں ہے، یہ دیسی
बीज के एतबार से होता है। आज भी बीज जैसे मकई वगैरह की है अलग से बीज आता है, गेहूं का भी अलग से आता है, धान की अलग अलग क्वालिटी आ गई है। बाज धान को लोग जो लाते हैं ब्लॉक वगैरह से बीज, उसमें उपज ज्यादा है। बाज लोग देसी अंदाज का करते हैं, उसमें उपज कम है। तो इस एतबार से वो क्वालिटी न तय होनी चाहिए। और सिफत मालूम, सिफत भी मालूम हो, यानी जयीद देना है, रद्दी देना है, क्या है। ये खजूरों में होता है, उम्दा खजूर, रद्दी खजूर, ये सब। और यहाँ भी होता है, आम में भी होता है। आम की क्वालिटी अलग अलग होती है। एक ही दशहरी है, एक तो 9 हो गई मसलन, दशहरी तय कर दिया। अब उसमें भी फिर यह है कि किस किस्म का, अच्छी क्वालिटी की भी दशहरी होती है और रद्दी क्वालिटी। और चौथी चीज है मिकदार मालूम हो, कितनी मिकदार में देना। गेहूं की बात हुई, आपने पैसे दिए किसी को 5000, तो अब कितना गेहूं लेना है, क्या दोनों के दरमियान तय हो, मसलन 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल, 3 क्विंटल, तो मिकदार भी मालूम। जैसे हम कहते हैं कजा कैलन बिमिक्यालिन मारूफिन, इतना कैल होना चाहिए, और वो कैल यानी बर्तन या पैमाना मारूफ भी हो। और कजा वजनन, या वजन। पांचवी चीज ये है इमाम साहब कह रहे हैं अजल मालूम। और ये तमाम चीजें जो बयान की गई, ये 5 चीजें दीगर फुक़हा के नजदीक भी ये शरायत है। इमाम साहब ने कुछ चीजें और आगे बढ़ाई है, इसलिए इंदा अबी हनीफा लगाया। वल अस्लु फीहि मा रवैना, असल तो वही है कि जिस चीज पर पैसलम हो, मुस्लिम फी जो कुछ हो, वो तायीन होनी चाहिए कि कौन सी चीज है, यानी उसकी जिन्स क्या है। नंबर 2 नौ मालूम हो जाए। नंबर 3 सिफत मालूम हो जाए। नंबर 4 उसकी मिकदार मालूम हो जाए। नंबर 5 वक्त अदायगी मालूम हो जाए, अजलुन मालूम। अब आगे नंबर 6 में कह रहे हो मारिफत मिक़दार रासिल माल इज़ा कान यतअल्लक़ुल अक़्दु अला मिक़दारिही कल मकीन वल मौज़ून वल मअदूद। रासिल माल की मिक़दार भी मारूफ हो, रासिल माल की मिक़दार मशहूर हो, जिस पर अक़्द रहा, जिसकी मिक़दार पर। अब ये क्या चीज है, एक शख्स जो अदा कर रहा है, जो अभी दे रहा है, समन जिसको हम कहेंगे, ये भी मालूम होना चाहिए रासिल माल। और मुस्लिम फी की भी पूरी तायीन होनी चाहिए। 7वीं चीज ये कह रहे हैं कि तस्मियतुल मकान फी 2 अलग अलग। इज़ा कान लहू हम्लुन व मऊनत, यानी अदायगी की जगह भी मालूम। इस इबारत का हासिल है कहाँ अदा करें। वह तस्मियतुल मकान, उस मकान का तस्करा भी जरूरी है। अल्लज़ी युफ़ीह, जहाँ मुस्लिम यानी सलम करने वाला वो अदा करे मुस्लिम फी को, फी जहाँ इज़ा कान लहू हम्लुन व मऊलतुन, जबकि उसके ले जाने में बारबरदारी में खर्च हो। अब जाहिर बात है, आप 2 क्विंटल गेहूं लेंगे तो आप कहेंगे कि उस वक्त कहेंगे कि वहां मफतलों में गेहूं रखा हुआ, वहां से ले लो, या कह देंगे भाई वहां खदरे में गेहूं है 2 क्विंटल, वहां से ले लो। अब जाहिर बात वहां से लाने में उनको खर्च है। अब अगर खर्च 200 रुपये 400 रुपये उनको जायद पड़ रहा है तो ये खर्च कौन दे। इसलिए जब बैसलम करेंगे, मामला तय करेंगे, उस वक्त अदायगी की जगह का मालूम होना जरूरी है कि किस जगह यह शय अदा की जाएगी। इमाम साहब उस जगह की तायीन के बारे में शर्त लगा।
لیکن صاحبین کہہ رہے ہیں لا يحتاج الى تسمیۃ راس المال اذا كان معین ولا الى مکان التسلیم. صاحبین کہتے ہیں نہ تو راس المال کے ذکر کی ضرورت ہے جب وہ معین شے ہو فلاں چیز ہے، اور نہ ہی تسلیم کی جگہ سپردگی کی جگہ کی ضرورت ہے کہ فلاں جگہ میں، بلکہ وہاں وہ سپرد کرے جہاں آپ دعا ہو. وَيَسَلِّمُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ، جہاں وہ مثلا لکھنؤ میں ہوا ہے یا ڈالن گنج میں اگر بات طے ہوئی تو یہی ادا کرنا پڑے گا، نہ کہ کانپور سے اٹھا لینا، الہ آباد سے اٹھا لینا. یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. لیکن صاحبین کی بات تو ہے یہ جب رائج ہو کہ جہاں جس جگہ بات ہوتی ہے وہیں ادا کرے. امام صاحب کی بات آج کے دور میں جبکہ تھوڑی تھوڑی جگہ میں پہنچانا دشوار ہو تو امام صاحب کی بات زیادہ صحیح ہے. ایک دور تھا بٹائی دار ساری چیز جو ہے زمین والے کے گھر پہنچاتے تھے، آج نہیں پہنچاتے ہیں. اب وہاں سے لانے کے لیے اب خرچ ہے، پہلے کوئی خرچ نہیں تھا. اس لیے امام صاحب جو بات کرتے ہیں ادائیگی کی جگہ معلوم ہو یہ زیادہ بہتر ہے. صاحب ہدایت کرے فہاتان مسالتان، یہ دونوں مسئلے یعنی مسئلہ اس کا راس المال کا معین ہونا اور مکان تسلیم یعنی سپردگی کی جگہ کا متعین ہونا، یہ دونوں مسئلے امام صاحب نے بیان کیے ہیں. وَلَهُمَا فِي الْأُولَى أَنَّ الْمَقْصُودِ يَحْصُلُ بِالْإِشَارَةِ. صاحبین تو یہ کہتے ہیں پہلی چیز میں یعنی راس المال کے بارے میں کہ جب اشارہ کر دیا ہے انہوں نے تو تعین حاصل ہو گئی اشارے کی وجہ سے. فَأَشْبَهَ الثَّمَنُ وَالثَّمَنُ کے مشابہ ہے. اور اسی طرح اجرت کے مشابہ ہے. وَسَارَ كَالثَّوْبِ، یہ ایسی جیسے ثوب، سامنے کپڑے دیکھ رہے ہیں طے ہو گئے کہ یہ چیز ہے. اور امام صاحب کہتے ہیں رُبَّمَا يُوجَدْ بَعْضُهَا ضِعْفًا، کہ بسا اوقات بعض چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں، چھوٹا پن ہوتا ہے. فَلَا يُسْتَبْدَلْ فِي الْمَجْلِسِ، اور وہ مجلس میں اس کا استبدال نہیں ہوتا یعنی اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں سکے وغیرہ چلتے تھے، اٹھنی چونی وغیرہ، تو بعض اس میں نقلی کھوٹے ہوتے تھے، اس میں گویا کہ اصل دھات کم ہوتا تھا، دوسرے دھات زائد ہوتے تھے تو وہ پرکھتے تھے. یا چاندی کا سکہ ہوتا تھا وہ پرکھتے تھے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ جو رب المال ہے ان کے بارے میں اشارہ کافی نہیں بلکہ اس کے تعین ضروری ہے. مثلا اس میں کچھ اور ہے، گھنٹہ ہو گیا، دوسرے استاد آئیں گے انشاءاللہ. پھر حضرت جو مثال جو دیے ہیں ابھی وہ راس المال کی، تو اس میں بتایا تھا راس المال یہ کیا کہتے ہیں نقد نہ ہو، وہ کوئی سامان دوسری چیز بھی کبھی کبھی ہو سکتی ہے. مثلا تو جب سامان ہو حضرت جب سامان ہوگا تو چاہیے اور گیہوں وہ بعد میں دیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے. منصور علی جی مولانا لبیک. اور کون بول رہے تھے جو پریشان تھے؟ بولو. 3776 مفید عالم. مولانا مولانا 3735 محمد آزاد. عمران 3786. وہ مفید کا بھی ہو گیا، عمران عالم کا بھی ہو گیا. محمد آزاد. حضرت محمد عمران عالم عمران 37 مولانا 3703 3735. مولانا محمد عمران 3786. بتاؤ. شمس القمر کا بھی ہو گیا. اور بولو. حضرت محمد انس 3786. 3803 مولانا 3735. 3835 مولانا 3735. 06 ایوب انصاری کا ہو گیا ہے. 3787 مولانا. اذان سیٹ جی مولانا. ہمارا تو بالکل کرنے کا نہیں. تم آئے ہو بہت دنوں پر
और आकर पहले कैसे तुम हाजिर लगाना चाह रहे? जी मोहम्मद नायाब रेहान 3787। तुम्हारी नहीं है आजान सेठ में। मौला हम आगे बोला अयूब अंसारी की देख लीजिए 3806। या तो अभी सारे हो जी मोहम्मद नायाब रेहान 3803 मोहम्मद अनस। आ गए वो ऑनलाइन। मौलाना सवाल था। भैया उनके हिदायत वाले इनके मौलाना का नाम क्या है? शमसुल कमर मुफ्ती जफर साहब नदवी वल कासमी जफर साहब आलिया। माशाल्लाह। इनका नंबर मिल जाएगा किसी के पास? इनका नंबर लेने के ना नदवा, इन पर आप डायरेक्ट रब्ता कायम करें मौलाना गोगल साहब से। अच्छा माशाल्लाह। अरे उसमें शमसुल कमर। न्यूज वाले जो है ना हाँ भाई। अरे मेरी आवाज नहीं पहुंची थी क्या? नहीं आई थी यार, मेरी भी नहीं गई थी शायद। गई थी, तुम्हारी पहुंच गई थी। सबकी आवाज आ गई। अच्छा अभी अरे मौलाना क्या कह रहे भाई थे आपकी सुना? आवाज आ गई थी भाई, आवाज नहीं बहुत मतलब बोल रहे हैं आप। अच्छा आप शम्स भी हैं, आप कमर भी हैं, तो आप तो हर जगह रोशन है, आपकी आवाज कैसे नहीं आई? मेरी आवाज नहीं पहुंची थी लग रहा है। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आई थी, मुझे तो नहीं सुनाई देती और दूसरे को पता नहीं भाई। अरे मेरी नेटवर्क घर उस हाजिरी वक्त कल बहुत भी लग गई थी, स्लो लग रहा है चल कि रहा आज भी था लग यार। गई है। आप लोग हंगामा करने लगते हैं, खासकर मेरी इस पे हाजिरी के वक्त, जहाँ मेरा नाम आने वाला होता है बच्चे लोग कच 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 करने लगते हैं। आप मौजूद ही नहीं थे, तुम्हारा 2-3 मौजूद ही नहीं थे कल आप। आज मतलब हाँ सब कच 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 कर रहे यार थे। हाजिरी के वक्त जहाँ मेरा नाम आया, एक बच्चे का नाम था, सब कच कच करने लगा यार, मुझे नहीं आता है। अरे मैं ग्रुप में डाला हूँ फोटो, करमुल्ला साहब कचकचा कर रहे आपके हैं। साथ ज्यादती हुई है, एक्शन लिया जाए। हलवा एक्शन लिया जाए। समझ में नहीं आते हैं भाई। अरे यार ये क्या आपके कहते नंबर हैं, छूट रहे आपकी हैं। 37 सुनो, रहते हैं सुनो। तो लोग कहाँ कहाँ बच्चा भी आ गया था, मैं खोल के बैठा हुआ रहता है यार। जब आप लोग आते हैं तो 9 बजे से बैठा करिए, ये नहीं कि जब हाजिरी ले रहे हैं तो बीच में कोई कह रहा है कि मौलाना ये लगा दीजिए। अरे मौलाना आपके तो गुलाम मालूम तो हैं। पड़ चुका है जिसके बाद इसका रोल नंबर से मालूम पड़ता है, मालूम पड़ जानी चाहिए। आप लोग ऐसे 38 वाले से 37 वाली हाजिरी होती है, 38 वाले खोल के बैठे रहते हैं। भाई बात ये नहीं है, बात ये है ना कि मौलाना नाम बोलने से पहले शायद हाजिरी कोई ना कोई लगा देते हैं, इसलिए शक होता रहता है हाजिरी लगी, अगर हाजिरी लगी, समझ रहे हैं, बोलना पड़ता है। तो आप लोग शुरू से बैठा करिए ना, तो बीच में आते तो देखिए हमारा नाम आखिर में है, बहुत मतलब हमारा नाम छूट जाता है। तब आते हैं। मंसूर भाई कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क चला जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। और हमारा तो जो है आखिर में होने की वजह से जो है नाम आते आते मर जाते हैं और कहते हैं कि कल हो गए, और कल आते आते तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो कल से कितने दिन से गैर हाजिरी हो तुम। सही कह रहे हैं। सर मंसूर भाई आपका नाम सर पेज उलट के बाद है, मतलब लास्ट पन्ना उलटने के बाद शायद नाम आपका होगा, इसलिए थोड़ा करने से जाते हैं। लास्ट एक तो नदवा जाने के बाद सही हुआ है, पेज उलटते नहीं होंगे हजरत, इसलिए लास्ट में सबसे फर्स्ट पे होगा, दूसरे पेज पे होगा फर्स्ट पे, इसलिए उलटते नहीं होंगे। मौलाना बंद कर देते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेज लिखना पड़ता है, किसने माइक डिस्टर्ब